بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب فقہ الاکبر ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر عقائد کی بات چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کے بارے میں۔ تو ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک کو ہم صفت ذاتیہ کہتے ہیں، دوسری کو صفت فعلیہ کہتے ہیں۔ تو ذاتیہ کون کون سی ہیں؟ تو فرماتے ہیں اما الذاتیۃ فالحیات والقدرت والعلم والکلام والسمع والبصر والارادہ۔ اللہ تعالیٰ کے صفات ذاتی حیات ہیں، حیات یعنی ہمیشہ زندہ رہنا، اور قدرت، قدرت کا معنی ہر چیز پر قادر ہونا، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہے علم، علم کا معنی ہر چیز کا جاننا، کلام یعنی کہ اس کا بات کرنا اور اس کی بات، اور سمع سننے کو کہتے ہیں، بصر جو ہے دیکھنے کو کہتے ہیں، ارادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ول پاور، ارادے کو کہتے ہیں۔ تو یہ سب اس کی ذاتی صفتیں ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ اور صفت فعلیہ کو کیوں جدا جدا کیا جاتا ہے؟ کیا دونوں میں فرق ہے؟ تو صفات ذاتیہ یاد رکھیں، ان صفات کو کہتے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہو اور ان کی ضد کے ساتھ موصوف نہ ہو، یعنی کہ ان صفات کو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اپوزٹ کو، اس کا جو اپوزٹ معنی ہوتا ہے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جیسے کہ صفت حیات کے ساتھ موصوف ہے، اور اس کی ضد کیا ہے، اپوزٹ کیا ہے، موت ہے، اور موت کو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ اسی طرح صفت علم کے ساتھ اللہ موصوف ہے، اس کی ضد ہے جہالت، جہل، تو جہل کی نسبت ہم اللہ کی طرف نہیں کر سکتے۔ اسی طرح صفت قدرت، اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدرت والا ہے، اب اس کی ضد ہے عجز، یعنی کہ جو قادر نہیں ہے، کمزور ہے، تو ہم اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ اسی طرح صفت ارادہ عزم اور یقین کے ساتھ موصوف ہے، اور اس کی جو ضد ہے، جو تردد ہے یا بے یقینی ہے، اس کو ہم اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ صفت سمع سننے کو کہتے ہیں، اور اس کی ضد کیا آتی ہے، بہرا پن، تو بہرے پن کو ہم منسوب نہیں کر سکتے۔ صفت بصر دیکھنا، اس کی ضد آتی ہے عمی، یعنی کہ نابینا پن، یعنی نہ دیکھنے کی صلاحیت، تو ہم موصوف نہیں کر سکتے۔ صفت کلام بات کرنا، بولنا، اور اس کی ضد ہے بکم، یعنی کہ گونگا پن، نہ بولنا۔ تو یہ وہ صفات ہیں جن کو ہم اللہ کی طرف منسوب کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ضد کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے ہیں، تو انہیں کیا کہتے ہیں، صفت ذاتیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ سارے کے سارے قرآن سے ثابت ہیں۔ زندہ ہونا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی زندہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حیون ہے، زندہ ہے، قائم بالذات ہے۔ اسی طرح ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ایک بات غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی قدرت کا تعلق ممکنات سے ہوتا ہے، واجبات اور محالات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ واجب اور محال اپنے ماسوا کی تاثیر کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ جیسے کہ سورج میں یہ خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو گرم کرتا ہے، لیکن ایسا سنگ مرمر جس میں سورج کی تپش کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، وہ جون یا جولائی کی گرمی میں دوپہر کے وقت بھی ٹھنڈا رہتا ہے، سمجھے؟ اسی لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو یہ سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہر چیز پر قادر ہے تو کیا خدا اپنے جیسا دوسرا خدا بنا سکتا؟ اگر بنا سکتا ہے تو پھر تو توحید نہ رہی، اور اگر نہیں بنا سکتا تو اللہ قادر نہ رہا۔ اس طرح کے جو ہے ناستک لوگ سوالات کرتے ہیں، اور معاذ اللہ مسلمانوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جواب یہ دیا جائے گا کہ جو بھی اللہ کی شان کے لائق ہے وہ اس کی قدرت کے ماتحت آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر
پوچھیں کیا اپنے جیسا اللہ کوئی خدا بنا سکتا ہے؟ بھئی اللہ کے شان کے لائق ہی نہیں کہ وہ دوسرا خدا بنائے، تو یہ چیز اس کی قدرت کے اندر داخل ہی نہیں ہوتی۔ جب اس کی قدرت کے تحت داخل ہی نہیں ہوتی تو اس اس کا جو ہے یہ سوال بے جا تصور کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے وہ اس کی قدرت میں داخل ہے، جو اس کی شان کے لائق نہیں وہ اس کی قدرت میں داخل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، کیا اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو کیا معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اگر جھوٹ بول سکتا ہے تو پھر اللہ سچا نہ رہا، اس کی کوئی بات سچا نہیں ہے معاذ اللہ۔ اور اگر جھوٹ نہیں بول سکتا تو پھر اللہ قادر نہ رہا، کیونکہ اس کو جھوٹ پر قدرت حاصل نہیں، کیونکہ انسان جھوٹ بولتا ہے۔ تو پھر اس کا بھی جواب وہی ہوگا کہ جھوٹ بولنا اللہ کی شایان شان ہے ہی نہیں، اس کی شان کے لائق نہیں۔ جب اس کی شان کے لائق نہیں تو اس کی قدرت کے تحت بھی داخل نہیں۔ اور ہم یہاں پاسبلٹی کی بھی بات نہیں کریں گے کہ اللہ معاذ اللہ چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے، یہاں پاسبلٹی بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف ہم کسی بھی عیب کو منسوب نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ کفر ہے۔ اسی طرح علم کے تعلق سے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ کلام کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، کہ اے موسیٰ میں نے اپنا پیغام پہنچانے اور کلام کرنے کے لیے لوگوں میں سے آپ کو چنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر کلام کے اوپر ہم مستقل گفتگو کریں گے جب قرآن کا ٹاپک آئے گا اس کے اندر۔ تو اسی طرح پھر جو ہے سننا اور دیکھنا، اللہ فرما رہا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز نہیں، وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ کبھی فرماتا واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور ارادے کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے فعال لما یرید، اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے کر ڈالتا ہے، اس کی مرضی، وہ اپنے ارادے کے مطابق کام کرتا ہے۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو قرآن سے براہ راست ثابت ہیں۔ اب یہاں سے صفات فعلیہ کا ذکر ہو رہا ہے، وَأَمَّا الْفِعْلِيَّةُ، اب رہے صفات فعلیہ، تو کہتے ہیں فَالتَّخْلِيقُ، یعنی کہ پیدا کرنا، وَالتَّرْزِيقُ، اور رزق دینا، والانشاء والابداء والصنع۔ اب تخلیق کا معنی ہے پیدا کرنا۔ تخلیق سے مراد ایسی پیدائش عمل میں لانا ہے جس میں مخلوق کے متعلقات و ضروریات کا بھی خیال رکھا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اس کی جسمانی ساخت، سر، دھڑ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ، اسی طرح رزق، عزت، زدت، ذلت، بلندی، پستی وغیرہ ساری چیزوں کو بھی مقرر فرمایا، یعنی جن جن چیزوں کی مخلوقات کو ضرورت ہوتی ہے، مخلوق کی پیدائش کے ساتھ ساتھ ان ضروریات کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں پہلے سے پتہ ہے کہ ان کی ضروریات کیا ہیں، تو انسان بنایا تو انسان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے اللہ نے اس کے لیے وہ چیزیں بھی بنا دی، جیسے کہ ان کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہر چیز کو ایک مخصوص مقدار، اندازے کے حساب سے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور تخلیق میں دوسری بات یہ یاد رکھنا کہ جس چیز کو پیدا کیا جا رہا ہے اس کی کوئی مثال پہلے موجود نہ ہو، تو اسے ابداع بھی کہتے ہیں، بدیع۔ اللہ تعالیٰ بدیع ہے، یعنی بغیر کسی پریویس ماڈل کے اللہ تعالیٰ نئے سے کسی چیز کو بناتا ہے تو یہ ابداع کہلاتا ہے۔ ترزیق، رزق عطا کرنا، اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے حل من خالق غیر اللہ یرزق من السماء والارض، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی تمہارا خالق ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہو؟ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو، کہاں بہک رہے ہو؟ تو اللہ قرآن میں صاف صاف ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے سوا زمین و آسمان میں
کوئی ذات نہیں ہے جو رزق دے سکے۔ اور وما من دابۃ علی الارض الا علی اللہ رزقها، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں ہے، زمین پر چلنے والا چوپایا، کہ جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو۔ پھر انشاء سے مراد ایسی پیدائش ہے جس میں مخلوق کو وجود میں لانے کے ساتھ ساتھ اس میں نمو اور افزائش کا بھی خیال رکھا جائے، یعنی اس میں بڑھوتری ہونا، پیدا کرنا اور اس میں ترقی دینا، تو اسے انشاء کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لا کر اس کی نشو و نما کا، اس کی گروتھ کا بھی خیال رکھتا ہے، تو اسے انشاء کہتے ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، فرما دیجئے کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ انشاء کا ایک معنی۔ دوسرا ایک معنی مطلق پیدا کرنا بھی ہے، چاہے اس کا جو را مٹیریل یا پھر اس کا بلو پرنٹ پہلے سے موجود ہو یا نہ ہو۔ تو سورہ یاسین میں اللہ فرماتا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، آپ فرما دیجئے ان بوسیدہ ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا تھا، اور وہ تخلیق کے متعلق تمام امور جانتا ہے۔ یہاں انشاء کا لفظ اس پیدائش پر بولا گیا ہے جس کی مثال پہلے موجود نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی مثال پہلے سے موجود بھی ہوتی ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، دوسری مرتبہ بھی زندگی دینا اللہ تعالیٰ کے ہی ذمے ہے۔ اور صنعت اور کاریگری کو کہتے ہیں صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ سورہ نمل میں فرماتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہیں جس نے ہر چیز کو حسن سلیقہ سے پیدا فرمایا۔ تو یہاں پیدا کرنے کے لیے کتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ تخلیق، انشاء، ابداع اور صنع، یہ چار قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ چاروں کو معنی جو ہے پیدا کرنا ہے۔ تو اب ان چاروں میں فرق کیا ہے؟ تمام ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، یہ تخلیق کہلائے گا، اور بڑھوتری اور گروتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا انشاء کہلائے گا۔ بغیر کسی پریویس ماڈل کے، کسی سابقہ نمونے کے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، یہ ابداع کہلائے گا، اور کسی چیز کو حسن سلیقہ سے عدم سے وجود میں لانا، یہ صنع کہلائے گا۔ تو یہ چاروں کا معنی پیدا کرنا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا ڈفرنس ہے۔ تو ان چند صفات فعلیہ کا امام اعظم نے تذکرہ کیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَغَيْرُ ذَلِكَ مِن صِفَاتِ الْفِعْلِ، امام اعظم نے صفات فعلیہ میں سے 5 صفات ذکر فرما کر باقی صفات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ جس طرح یہ صفات ہیں اسی طرح صفات فعلیہ بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ موصوف ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دوسری صفات کون کون سی ہیں؟ جیسے کہ احیاء زندہ کرنا، اماتت یعنی کہ موت دینا، امبات پیدا کرنا، اہدا ہدایت دینا، اضلال گمراہ کرنا، عزت دینا، ذلت دینا، ٹھیک ہے، وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ ہیں۔ اب سوال اس کے اندر یہ ہے صفات فعلیہ اور ذاتیہ میں فرق کیا ہے؟ تو ہم نے بتلایا کہ صفات فعلیہ کی جو ضد ہوتی ہے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر سکتے ہیں، اور صفات ذاتیہ کی جو ضد ہوتی ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں رزق دینا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کی ضد کیا ہے؟ رزق کو روک دینا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا بھی ہے، رزق کو روکتا بھی ہے، یہ دونوں قرآن سے ثابت ہے، تو یہ اس کی مرضی ہے۔ تو دیکھیں اس کی ضد کو بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ زندہ کرنا، زندگی دینا، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ موت دینا۔
تو زندگی دینا بھی اللہ کی صفت، موت دینا بھی اللہ کی صفت، یعنی کہ صفات فعلیہ کی ضد کو ہم اللہ کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عزت دینا اس کا اپوزٹ ہے ذلت دینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری صفات فعلیہ کہلائیں گی۔ آگے فرما رہے ہیں کہ لم یزل ولا یزال بصفاتہ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، امام اعظم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء اور صفات کے ساتھ ہمیشہ سے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا۔ یہ صفات ہمیشہ سے تھیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ کوئی بھی صفت اس میں سے ایسی نہیں ہے جو نوپید ہے، یعنی کہ بعد میں اللہ کے اندر معاذ اللہ پیدا ہو گئی، پہلے نہیں تھی، بعد میں اللہ کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی، ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہر صفت اللہ کی ہمیشہ سے تھی اور ہر صفت جو ہے ہمیشہ رہے گی۔ کوئی بھی صفت ایسی نہیں ہے کہ ایک زمانے کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے یہ مانا کہ کوئی صفت اللہ کی تھی اور بعد میں نہ رہی، اس کا مطلب اللہ کے اندر ایک عیب آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اندر ایک کوالٹی تھی، بعد میں اب وہ کوالٹی نہ رہی، اور اللہ کی طرف عیب منسوب کرنا یہ کفر ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک صفت اللہ کے اندر نئے سے پیدا ہو گئی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا جب وہ صفت اللہ کے پاس نہیں تھی۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ناقص تھا، معاذ اللہ، اس وقت پرفیکشن نہیں تھا، بعد میں یہ صفت پیدا ہو گئی، اور یہ بھی ایک طرح کا عیب ہے، اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے فرمایا لم یزل ولا یزال بصفاتہ واسماؤہ صفۃ لہ، اور جو اس کے نام ہیں وہ اس کی جو ہے صفات ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ لم یحدث لہ صفۃ ولا اسم، احداث جو ہے نئے سے کسی چیز کا آنا، حادث کہا جاتا ہے ایسی چیز کہ جس کا وجود جو ہے پہلے نہیں تھا، بعد میں اس کا وجود ہوا۔ تو یہ منطق کی ٹرمینالوجی میں، منطق کی اصطلاح میں جو ہے احداث اسے کہا جاتا ہے۔ حادث چیز کون سی ہوتی ہے؟ کہ ایک زمانہ ایسا تھا جب وہ پرٹیکولر چیز نہ تھی، موجود نہیں تھا، تو اس کو حادث کہتے ہیں۔ بعد میں جس کا وجود ہوا، پہلے نہیں تھا، بعد میں آ گیا، اس کو حادث کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے لم یحدث لہ صفۃ ولا اسم، اللہ کی کوئی بھی صفت جو ہے حادث نہیں ہے، اور کوئی بھی صفت، اس کا کوئی بھی نام جو ہے حادث نہیں ہے، یعنی کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ لم یزل عالما بعلمہ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے کیا تھا؟ عالم تھا اپنے علم کے ساتھ۔ والعلم صفتہ فی الازل، اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت علم ہے وہ ازل سے ہی تھی۔ قادرا بقدرتی، وہ قادر تھا اپنے قدرت کے ساتھ۔ والقدرت صفت اللہ فی الازل، اور اس کی یہ جو قدرت کی صفت ہے وہ ازل سے تھی، یعنی ہمیشہ سے تھی۔ وخالقا بتخلیقہ، اور اللہ تعالیٰ خالق ہے اپنی تخلیق کے ساتھ۔ والتخلیق صفت اللہ فی الازل، اور تخلیق جو ہے اس کی صفت ہے ہمیشہ سے، ازل سے۔ ازل سے مینس ہمیشہ سے۔ وفاعلا بفعلہ، اور اللہ تعالیٰ فاعل ہے اپنے فعل کے ساتھ۔ والفعل صفت اللہ فی الازل، اور فعل یعنی کہ جو ہے اس کی صفت ہے ہمیشہ سے، ازل سے ہے۔ والفاعل هو اللہ تعالی، اور فاعل اللہ تعالی ہے۔ والفعل صفته فی الازل، اور اس کا فعل جو ہے اس کی صفت ہے ہمیشہ سے، ازل سے۔ والمفعول مخلوق، اور مخلوق اس کا مفعول ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فعل غیر مخلوق ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر یہ بتلانا چاہ رہے، پہلے تو ایک اجمالی طور پر امام اعظم نے یہ عقیدہ دیا، یہ سمجھایا کہ اللہ کی کوئی بھی صفت نئی نہیں ہے، یعنی کہ ہر صفت قدیم ہے، ہمیشہ سے تھی
ہمیشہ رہے گی، کوئی بھی صفت حادث نہیں ہے۔ یہ بتانے کے بعد ہر صفت کے بارے میں تفصیلاً بتا رہے ہیں کہ دیکھو کہ بعض صفات ایسی ہوتی ہیں جو کسی فعل کے ساتھ متعلق ہوں تو تب ہم اسے اس کا فاعل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جسے آ، جیسے کہ ٹیلر ہے، ایک آدمی ہے جس کو کپڑا سینا نہیں آتا، تو ہم اس کو کیا ٹیلر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ درزی کی صفت اس کے اندر نہیں آئے گی کپڑا سینے کی۔ ہاں جب وہ کپڑا سینا سیکھ لے اب اسے درزی کہیں گے۔ ایک شخص نے قرآن حفظ نہیں کیا تو اس کو حافظ نہیں کہتے، لیکن جب وہ حفظ کر لے گا تو حافظ کہلائے گا۔ تو جب تک اس نے وہ فعل نہیں کیا تب تک ہم اس کو وہ صفت سے موصوف نہیں کرتے، سمجھے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا بھی نہیں کیا تھا تب سے وہ خالق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اس کے بعد اس کو ٹائٹل ملا خالق کا، نہیں۔ اللہ اپنی صفت کے ساتھ ہمیشہ سے متصف تھا، اللہ ہمیشہ سے خالق تھا، چاہے وہ مخلوق کو پیدا کرے یا نہ کرے۔ اللہ ہمیشہ سے رازق تھا، اگرچہ کہ اس نے مخلوق کو ابھی رزق نہیں دیا تھا تب بھی وہ رازق تھا، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس پورا پوٹینشیل تھا رزق دینے کا، تو وہ رازق پہلے سے تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے مخلوق کو رزق دیا تو اس کے بعد اس کو رازق کہنا شروع کر دیا، نہیں۔ تو وہی بتا رہے ہیں، تو ہر فعل جو اللہ تعالیٰ کا ہے تو اس کے اندر فاعل اللہ ہے اور مفعول جو ہے مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو فعل ہے وہ اس کی صفت ہے، اور جو اس کی صفت ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کی کوئی بھی صفت مخلوق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا وَفِعْلُ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَصِفَاتُهُ فِي الْأَزْلِ غَيْرُ مُحْدَثَةٍ وَلَا مَخْلُوقَةٍ، اور اللہ کی کوئی بھی صفت جو ہے ازل میں نہ حادث ہے نہ مخلوق ہے۔ فمن قال انها مخلوقة او محدثة او وقف او شک فيها فهو کافر باللہ۔ اب حکم ذکر کر رہے ہیں، امام اعظم فرماتے ہیں جس شخص نے بھی اللہ کی صفت کو مخلوق کہا یا اس کی صفت کو حادث کہا یا اس میں توقف کیا، یعنی کہ مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے، یس بھی نہیں بولا نو بھی نہیں بولا، توقف کیا یا اس میں شک کیا، شاید ہوگا شاید نہیں ہوگا، تو یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر شخص کیا ہے؟ کافر ہے، کیونکہ ایمان یقین کا نام ہے، اور یقین اس چیز کو کہتے جس میں شک نہ ہو، جس میں توقف نہ ہو۔ اگر اس نے شک کیا، توقف کیا، تو پھر کافر ہو جائے گا۔ تو اللہ کی صفات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ہر صفت جو ہے، کوئی بھی صفت نہ مخلوق ہے نہ محدث ہے، نہ اس کے بارے میں ہم شک کریں گے نہ اس پر توقف کریں گے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ کافر کہلائے گا۔ چلیے آج کے لیے اتنا کافی، اور صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔